والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک کافی عرصے سے شرعی احکام کے متعلق آپ کو ہم بتا رہے تھے۔ طلاق کے احکام ہیں، نکاح کے، مہر کے احکام، عدت کے، پھر دودھ پلانے کے شرعی حکم آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو اب چونکہ تقریباً وہ چیپٹر کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب ہم ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ ایک دو پروگرام غصے سے متعلق باتوں پر اور دیگر کچھ ایسے نکات ہیں جو انشاءاللہ میں غصہ پینے کے بارے میں ہیں اور درگزر کرنے کے بارے میں ہیں، وہ ہم آیات لیتے ہیں تاکہ بعض اوقات ایک چیز سنتے سنتے مثلا حکم بار بار شرعی احکام سنتے ہوئے تھوڑا سا طبیعت جو ہے وہ مطلب کچھ نئی چیز کو چاہنے لگ جاتی ہے، ورنہ تو شرعی احکام میں اپنی ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو طبیعت بوریت محسوس کرے، لیکن پھر تھوڑا سا چینج آتا ہے تو طبیعت میں ایک نشاط سا پیدا ہوتا ہے اور پھر دلچسپی بھی قائم رہتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 سے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اس میں مطلقاً خطاب ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، کافروں سے بھی ہے کہ اس آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان گناہوں کو ترک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہم پر فرض یا واجب قرار دیں، یا فقہا کسی چیز کو سنت مؤکدہ قرار دیں، کم از کم ان کو پورا کریں اور گناہوں سے مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سمجھ لیں آگ سے بچنا ہے، بچنے کی ایک تیاری ہے اور کوشش ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ انسان تقوی، پرہیزگاری، کسی عبادت کا ارتکاب، گناہوں سے اجتناب اسی وقت کامل طور پہ کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم دین ہو۔ علوم دینیہ کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ کسی عبادت کو کامل طریقے سے کوئی بھی شخص ادا کر سکتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچاری عوام ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بالکل مکمل پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان سے نماز جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہی اگر سن لیا جائے تو اس میں 50 غلطیاں نکل آتی ہیں، زبر زیر پیش کی غلطیاں ہوتی ہیں، غلط آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو سنانا پسند نہیں کرتے۔ کبھی بچپن میں یاد کیا تھا، کسی قاری صاحب کو سنایا تھا، پھر درمیان میں اغلاط ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، تو وہ بگاڑ غلطی پھر زبان پہ چڑھ گئی، ذہن میں بیٹھ گئی، اس کے بعد تصحیح کروائی نہیں کسی سے، تو غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات۔ اسی طرح شرعی احکام سیکھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہوں گے جو ہمیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی کبھی نماز سیکھی نہیں ہوگی، نماز کے واجبات، شرائط، فرائض اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہوتی ہے، مکروہات نماز کیا کیا ہیں، باقاعدہ سیکھا نہیں ہوتا۔ ایک آدھ دو تین چیزوں کے بارے میں سنا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے سن لیا، ادھر سے سن لیا، ادھر سے سن لیا، آج کل جیسے چینل شروع ہو گیا تو چینل پر سن لیا، جمعے میں جا کر بیٹھ گئے، کسی عالم صاحب سے بیان کرتے ہوئے سن لیا، بس وہ اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں۔ باقاعدہ ایک موضوع سے متعلق مختلف پہلوؤں پر مشتمل کلام ہم نہیں سن پاتے ہیں، تو بڑی مطلب علم کے بغیر صحیح بات ہے کہ کامل طریقے سے عبادت کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب کسی شخص کو پتہ ہی نہیں میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ مطمئن رہتا ہے، سمجھتا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں بھائی، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے سے زیادہ ذی علم اور ذی شعور کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کرتا ہے، اور وہ اس کی عبادت کا احتساب کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اس کو ذرا پرکھتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، تو بتاتا ہے کہ ایسا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا، ہم بھائی بہنوں سے گزارش کریں گے، ایک تو علم دین سیکھیں تاکہ خود اس علم دین کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا آسان ہو جائے، دوسرا کسی صاحب علم سے رجوع رکھیں اور اپنی عبادات اور جو کچھ معمولات وغیرہ ہیں ان کو چیک کروائیں تاکہ وہ صحیح اور غلط کو بتائیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت رب اور اطاعت رسول ان دو کا حکم ہے، تو لازم سی بات ہے کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، اور حکم ماننا اس وقت مطلب ممکن ہو سکے گا جب پہلے حکم پتہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چیز کے احکام ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو حکم معلوم ہونا، پھر اس حکم کو کیسے پورا کیا جائے گا یہ طریقہ بھی پتہ ہونا، معلوم ہوا بات پھر وہیں پر آ جائے گی کہ علم،
جب تک احکام کا علم نہیں ہوگا اور احکام پورا کرنے کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں گے؟ یہ معلوم ہوا کہ لوگ بہت خطرے میں ہیں، ہمارے عوام الناس بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ہم جو بار بار علم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ کوئی بیکار بات نہیں کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ انسان علم سیکھے۔ اور اب مطلب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں علم جو حقیقی طور پہ علم سکھانا چاہیے بچوں کو، وہ نہیں سکھایا جا رہا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی بالکل خالی ہیں۔ اسی طرح بالکل خالی سے مراد یہ کہ جو ضروری ہے سلیبس میں رکھی ہیں اسلامیات، لیکن وہ کتنی ہماری شرعی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے یہ رکھنے والے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مساجد میں بھیجتے ہیں تو بچے بس قرآن ناظرہ پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ حفظ کر لیا، اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات تو حافظ صاحب کو شرعی احکام نہیں پتہ ہوتے، وہ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بس قرآن پڑھا دیا، انہوں نے عربی عبارت پڑھا دی، اور اگر وہ حافظ صاحب ہیں تو انہوں نے حفظ کروا دیا اور بچہ غائب ہو گیا۔ اب بچے کو کچھ نہیں پتہ باقی شرعی احکام کے بارے میں، تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جب خود ساری زندگی گزار کر خود باپ بنے گا، یا بچی ہے تو ماں بنے گی، تو وہ اپنی اولاد کے لیے پھر یہ رویہ رکھے گی۔ اس طرح پھر ہمارے ہاں جہالت عظیمہ رائج ہو چکی ہے، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا علمی ماحول کہ ہر شخص علم سیکھنے کی جستجو رکھتا تھا، اس کے لیے چاہے انہیں 2 مہینے اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر طے کر کے ایک حدیث بھی سننے کو مل جاتی تو وہ سفر کیا کرتے تھے، اور جا کے حدیث سن کے اس کے ذریعے اکتساب علم کیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اس پہ سختیاں کرتے تھے بچوں پر، ان کے لیے اساتذہ رکھے ہوئے تھے جو ان کو مکمل احکام سکھایا کرتے تھے۔ وہ ماحول اب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ کوئی ہم اجنبی بات نہیں کر رہے، اصل میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس ماحول کو نہ تو سمجھا ہے، نہ اس کو اچھی طریقے سے دیکھا ہے۔ اس کو پڑھ کر دیکھیے کہ وہ علمی ماحول تھا، اور وہی ماحول آج قائم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، ورنہ ان آیات پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف سے بخشش و مغفرت کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ یعنی اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 آسمان کو جمع کر لیں اور زمین کو جمع کر لیں، جنت ان سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے، اور اس کا عرض بھی ہمیں بتا دیا کہ اتنی چوڑی ہے۔ اب 7 آسمان، ہمیں تو پہلا آسمان ہی ہم دیکھتے ہیں، خالی بچپن سے لے کے ابھی تک آج تک وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے۔ اب یہ جو سیارے بھی جاتے ہیں، اگر یہ مطلب خلائی شٹل وغیرہ پہنچتی بھی ہے تو وہ پہلے آسمان کے ایک معمولی سے حصے تک پہنچی ہے، پورا آسمان کوئی انہوں نے گھیر لیا ہے، پورے آسمان کی سیر کوئی کر لی ہے، وہ تو پہلے آسمان کی وسعتوں میں کھو کر حیرت زدہ ہیں انگریز بھی کہ اتنی وسیع و عریض دنیا ہے کہ اس میں بہت بڑا بھیجنے، جیسے اسکائی لیب بھیجا تھا روس نے کسی زمانے میں، اسکائی لیب، اور اتنا بہت بڑا تھا کہ اگر وہ گر جاتا تو شاید پورے کراچی کو ختم کر دیتا، وہ اتنا بڑا چوڑا انہوں نے وہاں پر لیب بنایا تھا جو پھر گر گیا زمین کے اوپر کسی وجہ سے۔ تو وہ اس پوری پہلے آسمان کے سامنے بالکل ایسا تھا جیسے ایک معمولی سا ذرہ۔ تو جب پہلے آسمان کی وسعت دیکھ لیں، ابھی تک ہم اس کو نہیں جانچ سکے ہیں وہ کتنی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 6ٹھا، 7 آسمان، کس قدر وسیع ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اطلاع یہ دی ہے کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ ادنا ترین جنتی، دنیا کتنی بڑی ہے آپ اندازہ کریں، آج تک کوئی بھی پوری دنیا کے چپے چپے تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ حیرت انگیز دنیا ہے ہماری، نئی نئی زمینیں دریافت ہو رہی ہیں، نئی نئی جگہوں پہ پہنچا جا رہا ہے۔ میں تو اکثر یہ ڈاکومنٹریز دیکھنے کا بہت عادی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلائل جاننے کے لیے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں مزید بڑھانے کے لیے میں یہ پروگرام بہت غور سے دیکھتا ہوں اور ٹائم نکالتا ہوں اس کے لیے قصداً، کہ ایسی ایسی جگہ وہ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں کہ آج تک کسی نے اس کو فلمایا نہیں ہے جگہ کو، ایسی ابھی اس دنیا میں جگہ موجود ہیں۔ تو پھر اب بتائیے کہ پوری کائنات میں کیا وسعت ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ ادنا ترین جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. بتائیں کتنا بڑا ایریا ہوگا. آج ہم 20 گز کے پلاٹ کے لیے دوسرے کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں, گلے کاٹ دیتے ہیں, ماؤں کو مار رہے ہیں, باپوں کو مار رہے ہیں, بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں, خون سفید ہو گئے ہیں, اولاد کو مطلب بھگایا جا رہا ہے, گھروں سے نکالا جا رہا ہے 200 گز کے پلاٹ کے لیے. اور کیا ہم شیطانیت پہ اتر آتے ہیں صرف 200 گز کے پلاٹ کے لیے. اور وہاں پر اگر آدمی اللہ کو راضی کر لے, اس کے رسول کو راضی کر لے, اگر انسان دنیا کے اندر تھوڑی سی اپنے اوپر مشقت کو برداشت کر لے, تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. وہ بھی اس صورت میں جب ہم ادنا ترین ہوں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات اپنے بلند کروا لیں تو پھر دنیا سے نامعلوم کتنے ہزار گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. یہ تو ادنا ترین جنتی کے لیے ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. سب سے آخر میں, یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا, اور یہ طویل حدیث ہے, میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو اس کو جنت یوں دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تیرے لیے جنت ہے. تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم کیا اب میرے لیے کوئی جنت میں جگہ بچی ہوگی؟ سارے لوگ تو جنت میں چلے گئے, میں تو سب سے آخر میں نکلا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرے لیے اتنی بڑی جنت ہے جو دنیا سے 10 گنا زیادہ وسیع و عریض ہے. تو اس پر وہ شخص یوں اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو سرکار اس پہ ہنس دیے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر دھاک فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق, یعنی اللہ تعالیٰ بھی, اگر ہم اس کو اس لفظ میں یوں ذکر کروں کہ اللہ بھی مسکرائے گا, لیکن وہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنی شان کے لائق دھاک فرمائے گا اس بندے کی یہ بات سن کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تیرے لیے اتنی بڑی جنت ہے. تو آپ بتائیں جو جہنم میں جل کر سب سے آخر میں نکلے گا وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. تو اس دنیا کی معمولی دولت کے لیے, چند ٹکوں کے لیے کیوں ہم لوٹ رہے ہیں لوگوں کو, کیوں کسی کو بیوہ کر رہے ہیں, کیوں بہنوں کا سہارا چھین رہے ہیں, کیوں اس طرح کسی کے ہاتھ پاؤں توڑے جا رہے ہیں. یہ سب بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد انتہائی پچھتائیں گے. دنیا کی اتنی معمولی چیزوں کے لیے اتنے بڑے بڑے گناہ انسان کر رہا ہے. یہ احمق قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. قرآن پڑھتے تو کبھی بھی اس کے جتنی محنت پیسہ لوٹنے کے اندر, جیبیں کاٹنے میں, فراڈ کرنے میں لگاتے ہیں, اتنے اس سے کہیں درجہ کم اگر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے تو اس سے کروڑ گنا زیادہ کما لیتے, زیادہ پا لیتے جو ہم ان احمقانہ کوششوں کے نتیجے میں پاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل دے دے تو بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے, استعمال ہم صحیح نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارا قصور ہے. تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو. تو مغفرت کی طرف بڑھنے کے لیے لازم سی بات ہے کہ طریقے چاہیے ہوں گے. کون سے طریقے اختیار کریں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھنا کہلائے گا. اس میں پھر میں وہ اسی طرف یادہ کروں گا. سب سے پہلے انسان علم دین سیکھے تاکہ گناہ کا شعور ہو, عبادت کا, نیکیوں کا شعور ہو, پھر وہ نیک اعمال اختیار کرے, گناہوں سے بچے. لیکن پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو علم کی برکت سے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں کون سے اعمال و افعال کروں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرما دے گا. مثلا توبہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر گناہ کر کے کسی کو ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہے, اور وہ اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے. یعنی جب تک کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھے گا, اس پہ یقین نہیں رکھے گا تو اس کی نیکی بھی مقبول نہیں, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوگا. معلوم یہ ہو اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے اور انسان اس کے بعد شرمندہ ہوتے ہوئے, نادم ہوتے ہوئے فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے, مثلا 1 یا 2 بار, تو انشاءاللہ یہ کلمہ پڑھنا اس کے گناہ کو مٹا دے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے مغفرت کے معاملے کو, اور توبہ رکھی ہے. اب وہ علم بھی تو ہو, اور جنت کی طرف بڑھنا, تیزی سے بڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ انسان علم دین سیکھے, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے, اپنی صحبتیں اچھی رکھے, وہ حقوق کا علم حاصل کرے, فرائض کا علم حاصل کرے, پھر حق ادا کرے, جو اس پہ فرض ہیں وہ فرائض ادا کرے کہ مجھ پہ بیٹی کا کیا مجھ پہ فرض ہوتا ہے, ماں کی کیا خدمت مجھ پہ فرض ہے, بیوی کی کیا خدمت فرض ہے, بچوں کی کیا تربیت مجھ پہ فرض ہے. یہ علم دین وہ سیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا. پھر اس کے اچھی صحبت, نیک صحبت, اچھا ماحول اسے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے تقویت اور ہمت فراہم کریں گے.
اور اس طریقے سے وہ تیزی سے جنت کی طرف بڑھنے کا راستہ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ وہ جنت ہے جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب متقین بیان فرمایا وہ اس لیے کہ متقین یقیناً جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، ورنہ تو غیر متقی کے لیے بھی جنت ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک فاسق فاجر ہے، جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر وہ نکلتا ہے، یعنی جتنی اس کی سزا اللہ نے مقرر کی، اور پھر وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ متقی تو نہیں ہے، یہ تو زندگی میں گناہ کرتا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی کسی چیز کے مستحق ہیں بس ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، جو حقیقتاً مستحق نہیں ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان پہ نوازشیں فرما دے، وہ بھی مطلب مراد ہوتے ہیں، ذکر نہیں کیے جاتے۔ جیسے قرآن کے بارے میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوال وہاں پہ بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر متقین کو یہ ہدایت نہیں دے گا؟ کیا کافر کو نہیں دے گا؟ کیا مشرک کو یہ ہدایت نہیں دے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ یقیناً سب کو دے، سب کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، لیکن متقین کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عموماً ہدایت حاصل کرنے کی توفیق صاحب تقوی کو ہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ ذکر کر دیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں اور رنج میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وضاحت میں کرتا ہوں، مزید فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہیں، متقین کی کچھ علامات بیان فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ جو خوشی میں، تنگ دستی اور رنج میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ذکروا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اصرار نہ کریں۔ متقین کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے غلط کام کیے اس پہ اصرار نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ جی صاحب تقوی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صاحب تقوی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی گناہ پہ مصر نہیں رہے گا، اس کو چھوڑ کے فوراً وہ توبہ کی طرف آ جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کی مکمل وضاحت بھی عرض کریں گے۔ جو آگے باتیں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد